وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں، حضرت عبداللہ۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر، کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ، ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی علامتوں سے پہچان گئے تھے، نبی آخر الزماں کے والد یہی ہیں، چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ عبداللہ کو تنہائی میں دھوکہ سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ علم غیب سے چند ایسے سوار ناگہان نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہ رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور عبداللہ کو بحفاظت ان کے مقام تک پہنچا دیا۔ کعب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو عبداللہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر آمنہ کی شادی عبداللہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچایا۔ خدا کی شان کہ عبد المطلب اپنے نور نظر عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتہ کو خوشی خوشی منظور کر لیا، چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا اور نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا، اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننہال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے، وہیں دار نابغہ میں مدفون کر دیا گیا۔ قافلہ والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ راہی ملک بقا ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا، بنو ہاشم کے گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ کہا، الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا، کیا ہوا؟ میں اس کا حامی و ناصر ہوں۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک لونڈی ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھیں، کھلاتی، کپڑے پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر ایمن کی دل جوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب متبنہ غلام زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں
بہت سے ایسے عجیب عجیب واقعات اور خوارق عادات ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دور ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر جانا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بجھ جانا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ، اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحر سادہ کا یکا یک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے، یہ سب واقعات اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کی یہ خوشخبری دینے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے، پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ، ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ، چرند پرند کے سامنے پیش کرو، انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے ہاتھ میں سبز مرد کا تشت، تیسرے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحہ کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔